جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. شرمناک کھیل کے سارے کردار بے نقاب ہو چکے. آپ کی دشمنی نواز شریف سے تھی, عوام کو کیوں سزا دی؟ میرے خلاف سارے مقدمے فراڈ نکلے. 6 سال کی آزمائشوں کے بعد بے گناہی کی تصدیق ہوئی, جسے انصاف کہا جا سکتا ہے. اپنے بری ہونے پر اتنی خوشی نہیں, عوام کو مسائل سے بری کر کے اصل خوشی ملے گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہم گفتگو, کہا مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججز کے گھر پر جا کے دھمکیاں دی گئی. مجھے یقین ہے کہ عوام 8 فروری کو اپنی سزاؤں کا خاتمہ کریں گے. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس, مزید لوگوں کو فریق بنانے کے لیے نئی درخواست دائر. قمر جاوید باجوہ, فیض حمید, عرفان رامے, فیصل مروت, طاہر وفائی, انور قاسی اور ارباب عارف کو فریق بنانے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا, جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اسے فریق کیوں نہیں بنایا؟ برے لوگوں کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے کا فیشن چل پڑا ہے. حامد خان صاحب, ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں. وکیل نے موقف اپنایا, فیض حمید کو فریق بنانے کا جوڈیشل کونسل نے موقع نہیں دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے, اب تو آپ کے پاس موقع ہے, آپ درخواست دیں, جو فریق نہ ہو اس پر الزام نہیں لگانے دیں گے. وفاقی حکومت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا. سماعت کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی. جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کھلی عدالت میں سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے, دیکھیں ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں, آپ کو سب اوپن چاہیے تھا, ہم نے کر دیا. وکیل نے کہا, جسٹس سردار طارق نے میرے موکل کے بارے میں قانونی رائے دی. جسٹس سردار طارق خود شکایات کا سامنا کر رہے تھے, مجھے ریکارڈ کی کاپی دیں تاکہ شو کاز کا جواب دے سکوں. چیف جسٹس بولے, فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ریکارڈ کاپی دینی ہے یا نہیں, آپ کو سارا ریکارڈ ابھی دکھا دیتے ہیں. وکیل خواجہ حارث نے کہا, لگتا ہے جوڈیشل کونسل پہلے ہی اپنا فیصلہ کر چکی. جسٹس مظاہر نقوی کی روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش, خواجہ حارث نے اپنے موکل کو روک لیا. جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز کا جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت دے دیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندگان سے گواہان کی فہرست بھی طلب کر لی. سارا انعام قتل کیس, شاہنواز امیر کو سزائے موت سنا دی گئی. 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ملزمہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت پر بری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا, شاہنواز امیر نے جان بوجھ کر سارا انعام کو قتل کیا. مجرم عدالت سے کسی رحم کا مستحق نہیں, مجرم کو مرنے تک پھانسی کے پھندے تک لٹکایا جائے. سارا انعام کو 23 ستمبر 2022 کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. عدالت نے 9 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا. سارا انعام کے والد کا کہنا ہے, مجرم کی ماں نے جرم چھپایا, اسے بھی سزا ملنی چاہیے. سمینہ شاہ کی بریت چیلنج کریں گے. توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. سائفر کیس کی آئندہ سماعت ان کیمرہ ہوگی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے FIA کی درخواست قبول کر لی. سماعت کل تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی. بانی پی ٹی آئی کی حکم امتناع کی درخواست پر 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری. بانی پی ٹی آئی کو پھانسی کے پھندے تک نہیں لے جانے دیں گے. علیمہ خان کہتی, امریکہ اور برطانیہ میں کیس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. امریکہ میں ڈونلڈ لو پر کیس کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے برطانیہ میں عدالت سے رجوع کریں گے. شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کا کہنا ہے, ظاہر ہو چکا میچ فکسڈ ہے, اوپن ٹرائل انصاف کا تقاضا ہے. یہ سیکرٹ ایکٹ کا پہلا کیس ہے, کسی سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پر سیکرٹ ایکٹ نہیں لگا. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے شیر افضل مروت کو تھانہ مزنگ منتقل کر دیا گیا. تحریک انصاف کی شیر افضل مروت کی گرفتاری کی شدید مذمت. کہا, غیر قانونی حربوں کا مقصد الیکشن سے فرار, لندن پلان کے تحت اقتدار پر قابض ہونا ہے.
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کالعدم قرار دینے کے کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی. درخواست گزاروں کے وکلاء نے دلائل دی ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کا مطالبہ. بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. چیئرمین کے لیے ایک ہی امیدوار تھا جو بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا جتنی درخواستیں آئیں یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں. ہمارا بلا مقابلہ منتخب ہونا ثبوت ہے کہ پارٹی منظم ہے. الیکشن کمیشن ہمیں بلے کے نشان کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی. شہباز شریف کہتے ہیں 2018 میں بیوروکریسی نے ہی ڈی آر اوز کی ذمہ داری نبھائی تھی. تحریک انصاف کی درخواست الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے لاہور ہائی کورٹ فیصلے کو جواز بنا کر انتخابات میں تاخیر کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا موقف بالکل واضح ہے. فوری الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے. نگراں حکومتوں کے رویے کے باعث ہمیں سرکاری ملازمین پر بھروسہ نہیں. آروز کا انتخاب عدلیہ سے کیا جائے. نواز شریف نے اپنا پرانا ٹکراؤ والا روپ پکڑ لیا ہے. پہلے مفاہمت کی بات کی اب پھر اداروں کے خلاف مورچہ زن ہو گئے. جب موقع ملتا ہے خود ہی چانس خراب کر دیتے ہیں. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کہتے ہیں نواز شریف عوام کی نبض سمجھتے ہیں اور انہیں زمین ہموار نظر نہیں آ رہی. جس مقصد کے لیے وہ ایئرپورٹ پر انگوٹھا لگا کر سلیکٹڈ بنے تھے اس میں عوام مزاحمت کر رہے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ انہیں تسلی بخش رسپانس نہیں مل رہا. اب جو بھی حکومت بنے گی وہ چونچو کا مربع ہی ہوگا. بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا. کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا کڑکا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب. کہا کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت جاری ہے. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے. کٹ پتلی حکومت مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق نہیں بدل سکتی. آخر کب تک کشمیریوں کی آواز کو دبایا جائے گا؟ پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے. عدالتی معاونین کی تقرری کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی درخواست منظور. سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ خالد جاوید، صلاح الدین احمد، زاہد ابراہیم، یاسر قریشی اور ریما عمر کو عدالتی معاون مقرر کیا جاتا ہے. عدالتی معاونین کا تقرر آئینی قانونی امور میں شرکت کے لیے کیا گیا. الیکشن کمیشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تربیت روک دی. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 11 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسل ارسال. عدالت نے پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا نوٹیفیکیشن معطل اور سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، رفح اور جبالیہ میں فضائی حملے، متعدد فلسطینی شہید، مزید 2 صحافی بھی لقمہ اجل بنے. شہداء کی مجموعی تعداد 18,608 ہو گئی. صہیونی فورسز نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا. کمال عدوان اسپتال کا محاصرہ، عملے کے 70 افراد کو یرغمال بنا لیا. زمینی کارروائیوں میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 115 ہو گئی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہو چکی. 70% فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی. کہا ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی. فتح کے حصول تک جنگ جاری رہے گی. اس مرحلے پر جنگ بندی حماس کے لیے تحفہ ہوگی. امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں شہریوں کی اموات پر اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں اسرائیل کو شہریوں کے خلاف فوجی کارروائیوں سے متعلق خبردار کیا ہے. ہمیں تحفظات تھے اور ہم نے ان خدشات کا اظہار کر دیا. اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا غزہ پر اندھا دھند بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے.
مظفر گڑھ کے علاقے خانپور میں 2 معصوم بچوں کا لرزہ خیز قتل، تیسرا بچہ بازیاب۔ شفاق درندے نے 3 سال کے عبداللہ اور 1.5 سال کی حفصہ کو قتل کر کے گوشت پکا کر کھا لیا، مقامی دربار پر تقسیم بھی کیا۔ بچوں کے قریبی عزیز ملزم نے 5 روز قبل بچوں کو اغوا کیا تھا۔ کھیت سے کمسن عبداللہ کی باقیات، چھری اور کپڑے بھی برآمد۔ قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم بلال تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا، طبیعت خرابی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے نسیم نگر میں 3 بچوں کے اغوا کی ویڈیو وائرل۔ ایس ایس پی امجد شیخ کا بچوں کی فوری بازیابی اور ملوث ملزمہ کی گرفتاری کا حکم۔ اغوا کار خاتون گوٹ بڈھو پلاری میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ کراچی سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود سے گزشتہ روز اغوا نوجوان گھر پہنچ گیا۔ مخفی نے آن لائن پلاٹ بیچنے کا اشتہار دیا تھا۔ مبینہ اغوا کاروں نے مشتبہ کو گلشن معمار احسن آباد میں ماں اور دوست سمیت یرغمال بنایا تھا۔ ملزمان جمالی پل پر نوجوان کی والدہ اور دوست کو چھوڑ کر مشتبہ کو ساتھ لے گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سکرنڈ ماڑی جلبانی کے علاقے میں 4 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ عدالت کا ڈی آئی جی بے نظیر آباد کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ پولیس کو کیس کا حتمی چالان جمع کرانے سے روک دیا۔ پاکستان رینجرز سندھ نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ کہا درخواست کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سیاسی بنیادوں پر بدنام کرنا ہے۔ انکوائری سے متعلق دائر کی گئی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا، کیس کا چالان بھی جمع ہو چکا۔ درخواست دائر کرنے کا مقصد صرف تحقیقات میں مداخلت ہے۔ تین صوبوں کے 6 ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں برس کے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 90 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت نے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپل سے متعلق ٹیکنیکل رپورٹ تیار کر لی۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، ٹانک اور حف کے سیوریج میں پولیو پازیٹیو نکلا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ حکومت مزدور اور محنت کش کو حق دلوانے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کرے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بار پھر بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ انٹرویو میں کہا بھارت کو روکنے کے لیے ہردیپ سنگھ کے قتل کا معاملہ عوامی سطح پر اٹھایا۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں جو اسی طریقے سے ظاہر کریں گے جیسے امریکہ نے کیا۔ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ معاملہ اٹھایا لیکن یہ مثبت ثابت نہیں ہوا۔ بھارت نے میڈیا میں غلط اور جعلی خبروں کے ذریعے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جو مضحکہ خیز ہے۔ پرتھ ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا حاوی، 84 اوور کے کھیل میں 5 وکٹوں پر 346 رنز بنا لیے۔ کیچز ڈراپ، سرفراز نے بھی آسان سٹمپ چھوڑا۔ ڈیوڈ وارنر کی شاندار سینچری، قومی بولرز کی درگت بناتے ہوئے 164 رنز کی اننگز کھیلی۔ عثمان خواجہ 41، ٹریوس ہیڈ نے 40 رنز بنائے۔ عامر جمال نے 2، شاہین شاہ افریدی، خرم شہزاد اور فہیم اشرف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ عثمان خواجہ کی فلسطینی سے یکجہتی، بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر بیٹنگ کرنے آئے۔ سینچریوں پر سینچریاں بنانے والے بابر اعظم کے ٹیسٹ میچوں کی نصف سینچری۔ اسٹار قومی بلے باز پرتھ میں اپنے کیریئر کا 50واں ٹیسٹ کھیل رہے ہیں۔ بابر اعظم کو عام سنگ میل عبور کرنے پر کپتان شان مسعود نے سیوینئر اور کیپ پیش کیا۔ تمام کھلاڑیوں نے تالیاں بجا کر سابق کپتان کی خدمات کو سراہا۔ کراچی میں 18واں عالمی کتب میلہ سج گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کتب میلے کا افتتاح کیا۔ علم و ادب اور کتب بینی کا شوق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ کوئی برف پر پھسلا، کسی نے گولے بنا کر تاک کر لیے ایک دوسرے کے نشانے۔ بیجنگ میں شدید برفباری، ہر شے پر سفیدی چھا گئی، ہر منظر سفید ہو گیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، تفریح مقامات کا رخ کیا، خوب اٹکیلیاں کی۔